السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے زبان کا غلط استعمال آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ زبان عورت کی ازدواجی زندگی کی ناکامی اور بدنامی کی دوسری سب سے اہم وجہ جو زبان کی بے اعتدالی ہے۔ بے مقصد لا یعنی اور فضول گفتگو سے عورت اپنا مقام کھو بیٹھتی ہے، بلکہ باتوں سے باتیں نکالنا، ہر بات میں نکتہ چینی کرنا، عیب جوئی کرنا، بات کا پتنگڑ بنانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے بھی بدتمیزی اور بدزبانی سے باز نہیں آتی ہیں، بلکہ ان کو ایک کی دو اور دو کی چار سنانا بہت بڑی بہادری سمجھتی ہیں۔ کئی تو اپنی سہیلیوں کو فخر سے بتاتی ہیں کہ میرا شوہر آج غصے میں بولا تھا، میں نے بھی پھر اسے خوب سنائی، کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھیے، ایسی اکھڑ مزاج اور بد زبان عورت کبھی سکون اور عزت نہیں پا سکتی، بلکہ ہمیشہ ذلت اور رسوائی اور تباہی کا سامنا کرے گی، اور دنیا و آخرت میں اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہرے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے ہر مسلمان عورت کو محفوظ فرمائے۔ اگر عورت خاموش طبع، سچائی پسند اور نرم لہجے والی ہو تو صرف زبان کی مٹھاس سے اپنی کئی خامیوں پر پردہ ڈالتے ہوئے اپنے گھر کو گلستان بنا لیتی ہے، اور ساری زندگی چاہت اور عقیدت اور محبت سے بسر کرتی ہے، اور ایسی عورت ہی روز قیامت عزت و عظمت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگی انشاءاللہ۔ بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ایک چپ تے سو سکھ، یعنی ایک خاموشی سینکڑوں خوشیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف زبان کی ذرا سی حرکت ہزاروں مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت دوسری عورت کو اس نے کہا کہ ایک گٹی، یعنی قد کی چھوٹی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ تو نے اس قدر برا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے۔ مگر افسوس کہ آج ہر طرف طعنہ زنی کا بازار گرم ہے۔ ہر عورت دوسری عورت کے نقص تلاش کرنے کو اپنا بہت بڑا کمال سمجھتی ہے، جبکہ پردہ پوشی خدائی صفت ہے اور خاموشی دانائی سمجھداری کی علامت ہے، بلکہ بے شمار گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال میں اکثر گناہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور روز قیامت اکثر عورتیں زبان کے فتنوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ اسی طرح دنیا کے دکھوں اور چکروں میں ڈالنے والی بھی یہی زبان ہے۔ اس بات کا اندازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہم لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح کو انسان کے تمام اعضاء زبان کے آگے بڑی عاجزی سے عرض کرتے ہیں کہ خدا را ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اگر تو سیدھی رہی، کون؟ زبان، تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ دنیا کا سکون اور عزت پانے کے لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ زبان کی بے لگامی خطرناک انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ ایسی عورت کبھی عزت نہیں پا سکتی، نہ شوہر کے دل میں اپنی محبت کو بٹھا سکتی ہے، بلکہ اپنے گھر، خاندان اور رشتہ داروں کے لیے بھی ذلت کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی حقیقت بھی یہی کہ شوہر کے غصے کی حالت میں اس کے آگے بولنا نہیں چاہیے۔ جب شوہر کو غصہ آ رہا ہو تو یہ بولنا ایسا ہے جلتی پر تیل چھڑکنے کے برابر۔ جلتی پر تیل کوئی خیر خواہ تو نہیں چھڑک سکتا۔ اگر بیوی اپنے شوہر کی خیر خواہ ہے تو وہ جلتی پر تیل کا کام نہ کرے، اسی میں دونوں کی بہتری ہے۔ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر و مرشد نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے۔ عرض کی انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی کی زبان کنٹرول میں نہیں، بد زبان ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، فوراً کہا، تو ایسی عورت کو طلاق دے دے۔ تو صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرے اس سے کئی بچے ہیں اور پرانا تعلق ہے، طلاق دینا میرے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا پھر اس کو سمجھا، نصیحت کر، اگر شرم و حیا والی ہوئی تو بدل جائے گی، ورنہ صبر کر۔
اپنے شوہر کے سامنے زبان درازی یا بد زبانی کرنا انتہائی خطرناک اور سنگین جرم ہے، اسی لیے تو آپ نے فوراً کہا اس کو طلاق دے دو۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے افراد بدترین ہیں۔ ان میں وہ عورت بھی ہے جو اپنے شوہر کی موجودگی میں کینچی کی طرح زبان چلائے اور جب وہ غائب ہو تو اس کے گلے شکوے کرے، یعنی وہ جب اس سے دور ہو یا اس کے غیر موجودگی میں اس سے گلے شکوے کرے کسی اور سے اپنے شوہر کے بارے میں۔ تو بدترین نہیں بہترین بنے اور خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ